یا لبحرین حاجسہ، الاسکا ایک علاقے کا نام ہے جہاں دو دریا آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک سخت کڑوا پانی تو دوسری دریا کا بے حد میٹھا پانی، دونوں ایک ساتھ میں ٹکراتی ہیں، لیکن کبھی کھارا پانی اور میٹھا پانی ایک ساتھ ملتا نہیں ہے۔ ہزاروں میل آپ سفر کر کے بھی دیکھ لو، یہ اسی طرح جو ہے ہزاروں میل کا سفر یہ دریا طے کرتی ہے، لیکن کبھی ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوا، ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا معبود؟ یا بحر حاجسہ، میں نے دو دریاؤں کو ملنے سے روکا اللہ کے حکم سے۔ خدا فرماتا ہے میرے حکم سے یہ دو دریا ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں، انسان جیتا جاگتا دیکھتا ہے، اس نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی ناشکر ہے۔ ہر وہ چیز، یہ چرندے پرندے، درخت پہاڑ، تاکہ اپنی سانس تک جو روزانہ ہزاروں مرتبہ لیتا ہے، اسے خود خیال نہیں کہ یہ ہے کیا چیز، لیکن پھر بھی ناشکر ہے۔ پانی، اگر دنیا سے پانی اٹھا لے تو آپ کیا کریں گے؟ ہر وہ چیز خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ بل اکثرہم لا یعملون، بلکہ اکثر لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ایک اللہ کے ولی شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے ان سے پوچھا کہ اللہ ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے پوچھا اللہ ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا اب یہ شہتوت کا درخت ہی دیکھو۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جہاں بیٹھے اسی کو دلیل بنا دیے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، تنوں کا رنگ اور ہے، شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھلوں کا رنگ اور ہے، اگر کچے پھل ہیں اس کا رنگ اور ہے، یہی پھل اگر پک جائے تو اس کا رنگ اور ہے، پھر چھال کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے، پھل پک جائے تو ذائقہ اور ہے، پھر اسی پیڑ کے پتے اگر بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اگر گدھا کھائے تو محنت اور نیل کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے، شہد کی مکھی اس کا رس چوسے تو شہد دیتی ہے، اب آخر میں انسان کھائے تو انسان کچھ نہیں کرتا، اللہ کا عبادت ہی نہیں کرتا۔ جانور تک اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے بدلے میں کچھ دے رہے ہیں انسان، لیکن انسان خدا کی نعمتوں کو لے رہا ہے، بدلے میں کچھ نہیں دیتا۔ مٹیریل ایک ہی ہے، درخت ایک ہی ہے، لیکن کام الگ الگ ہوتا ہے۔ اب خدا ہونے کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کوئی دوں میں؟ فرمایا الہ مع اللہ، کیا اب بھی تمہیں کوئی شک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا دوں میں تمہیں؟ انسان سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی بھول گیا، اس کی آخرت کو بھول گیا۔ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو جب پکارتا ہے، اس کا مطلب فرعون نے بھی پکارا تھا، اس نے کہا تھا کہ آمنت بربی موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ جب ہمارا وقت قریب آ جائے اس وقت خدا کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں، خدا ایسی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا بنا دیکھے۔ جب تک تم دیکھ لیے، فرعون نے دیکھا تھا آنکھوں کے سامنے عذاب، تو جب اس نے
کہا ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، جب کبھی بھی تکلیفیں آ گئی تو نماز 5 وقت کی انسان پڑھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، جب اس کی مصیبت ٹل گئی تو پھر وہ معمول ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس سے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یعملون، اکثر لوگ خدا کو سمجھتے نہیں۔ پھر یوں بھی فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، کچھ لوگ ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دنیا چلتی ہے۔ انسان دولت کے پیچھے حلال حرام کو بھول گیا، مظلوموں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، لیکن اگر مظلوم کافر بھی ہو وہ اللہ کے پاس فریاد بھیجتا ہے تو وہ رب اس کی بھی سنتا ہے، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس نے اللہ کو پکارا تو وہ اس کی بھی سنتا ہے، اور اسی وقت تم پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے۔ جب پتھر ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جب پہاڑ کانپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جب زمین تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے، اس وقت تم رب کو یاد کرو تو رب اس وقت تمہیں معاف کرنے والا نہیں۔ انسان جب پھنستا ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جب بچ جاتا ہے تو راستے ڈھونڈنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب کبھی بھی مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں نمازی بن جاؤں گا، میں تو سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، میں مسجد بھی صاف کروں گا، مجھے اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس دکھ سے بچا لے۔ جب کبھی بھی اس کی جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی تو پھر خدا کو بھول گیا۔ حقیقت میں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا میں چھاتا چوڑا کر کے چلنے والوں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ کبھی شہر خاموشہ کو دیکھا ہے؟ کبھی شہر خاموشہ کو دیکھا ہے؟ جسے ہم آج کہتے ہیں قبرستان، ایک دم سنسان۔ دنیا کی عزت دھوکہ ہے، یہاں کی واہ واہ دھوکہ ہے۔ اٹھتے جنازوں سے پوچھو کہ دنیا کیا چیز ہے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ اور بھی سمجھ میں نہیں آیا تو قبرستان جا کے دیکھو، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر آج مٹی میں مٹی بنے ہوئے ہیں۔ آخر ہمارا انجام یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے۔ پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، زمین کروٹ پلٹے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی۔ اس راہ میں پہلے کچھ نہ تھا، ہوا کا صرف ایک جھونکا تھا، اور پھر اس دنیا اس طرح ختم ہو جائے گی، دیکھنے والا کوئی کہے گا یہاں کچھ تھا ہی نہیں، سب خالی، پہلے جیسا ہوا کا جھونکا تھا ٹھیک اسی طرح اس وقت بھی
ہوا کا جھونکا رہے گا، ایک نشانی بھی نہیں رہے گی. پھر وہ ذرے ذرے کو جمع کرے گا، پھر ہمیں زندہ کرے گا، پھر وہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اس دن اے لوگو، اس دن اگر وہ راضی ہو گیا تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے. اگر وہ ناراض ہو گیا، تم اس کو راضی کرنے میں ناکام ہوئے تو تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے. جب آخرت میں تم گنہگار ثابت ہوئے تو خدا اعلان کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا گنہگار ہے، اسے گھسیٹ کر لے کے جاؤ. اور فرشتے اس طرح پکڑتے ہیں، دونوں دانتوں کے بیچ میں جو ہمارا منہ ہے وہاں پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے ہمارے جبڑے ایک ہی وار میں ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر اسے اللہ تعالیٰ جوڑے گا اور پکڑ کے سیدھا آگ میں پھینکیں گے، پھر باہر نکالیں گے. اور وہ جہنمی کہے گا فرشتوں سے، رحم کرو، مجھ پر رحم کرو. اور فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں. فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں. اور عورتوں کو سر کے چوٹیوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور سینے کے بل آگ میں پھینکیں گے. آج بڑی بڑی ملکائیں، بڑی بڑی بیگمات اپنے حسن پر اترا کر مردوں کو اس کے ہوس میں گرفتار کرتی ہیں. دوسروں کے لیے جو سستی سنورتی ہیں، یہ تمام کے تمام عورتیں وہیں جانا ہے، ان کی آخری منزل وہی ہے. جھوٹی شہرت کے پیچھے نہ بھاگو، یہ دنیا کی چمک دھمک کے لیے اپنا ایمان کا سودا نہ کرو. مٹ جانے والا کاروبار، یہ ختم ہونے والا گھر، اجڑ جانے والے حویلیاں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے خداوند قدوس کو نہ چھوڑو. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پر چلو. یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن مجید یوں کہتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن مجید یوں کہتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَذِكْرَكَ. یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن مجید یوں کہتا ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن مجید یوں کہتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن مجید یوں کہتا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ. اس کی بات مانو جس پر کتاب نازل ہوئی ہے. ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے بہت سارے قربانی دیا. کم سے کم ان کی تو بات مانو. انسان کچھ نہیں اور یہ دنیا دھوکہ ہے. چند دن کی زندگی کے لیے اپنے آخرت کا سودا نہ کرو. یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اسے نہ بھولو. سمجھو انسان کچھ نہیں، معلوم نہیں یہ زندگی کا سفر کب ختم ہونے والا ہے. اپنے ہاتھوں سے بہت سارے مردوں کو مٹی دیا ہے، قبر میں اتارا ہے. سنبھل جاؤ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آخرت کی زندگی کی خواہش اور نیک ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کی زندگی کی
فکر ہمارے دلوں میں ڈال. آمین یا رب العالمین.